دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کی شجاعت کے بہت سے کارنامے ہیں جن کو ایک آدھی ویڈیو میں کور کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ سینکڑوں ویڈیو میں بھی اس کو کور کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں صرف ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے جو آپ سے شیئر کریں گے۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں فتح بیت المقدس اور کچھ اہم باقی معاملات جو ہیں اس پہ بھی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں صرف ہم ان کی کم سنی کی عمر میں ان کے احساس آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے ایک بادشاہ کو انہوں نے راضی کر کے رہا کا ایک علاقہ فتح کروایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مختلف پہلوؤں سے مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے کسی بات کی علامت اور نشان بن جاتے ہیں، یا کوئی خاص چیز ان کی پہچان بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی عظیم مجاہد، گوریلا کمانڈر اور صف شکن سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے کارناموں کی بنا پر شجاعت و بہادری، غیرت و حمیت اور سلیبیوں پر جہادی و قتالی یلغاروں کی بنا پر ہمیشہ کے لیے جہاد و قتال کا نشان بن گئے۔ اب جب بھی کہیں دلاوری، بہادری، شجاعت اور سلیبیوں کو نکیل ڈالنے کی بات کی جاتی ہے تو فوراً سلطان صلاح الدین کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ جن لوگوں سے مستقبل میں اللہ کریم نے کوئی بڑا اور عظیم کام لینا ہوتا ہے، ان کے بچپن میں ہی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی کسی نہ کسی قرینے اور کنائے سے نشاندہی فرما دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت و شوکت کے انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں، کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیرت و حمیت کا عالم یہ تھا کہ ابھی نو عمر ہی ہیں، عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ نو عمر صلاح الدین ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا اور جہاد پر ابھارتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نو عمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نو عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعضوں نے فکرے کسے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا، یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، عیسائی سپہ سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر نو عمر صلاح الدین کی شجاعت کے چرچے ہیں اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔
دوستو آنے والی ویڈیوز میں کس طرح یورپ کے لاکھوں سلیبی اکٹھے ہو کر آتے ہیں اور بیت المقدس میں اور ان علاقوں میں ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے خون سے نہلا دیتے ہیں اور اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اس کو کور کریں گے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوحات کا ذکر ہوگا۔